اگر ہم نے اسلام اور ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا اور اس کی تعلیمات نہیں ہے، آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اسلام، ہم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کو مکمل طریقے سے اپنا لو، لیکن عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جتنا پسند آتا ہے اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام کے بعض احکام واجبات کو اپنائیں، بعض کو چھوڑ دیں، یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ اور اللہ اسی بات پہ زور دے رہا ہے کہ آپ اسلام کے مکمل طریقے کو اپناؤ۔ اور یہاں پر روایت ہے، ایک کتاب ہے فارسی میں، بوستان امام علی علیہ السلام، اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ سے لے کر 5ویں امام تک معصومین کے زائر ہیں، اور رسول اللہ کا سلام 5ویں امام تک پہنچایا تھا۔ تو لہٰذا یہ وہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ ان سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ میں نے جب خواب دیکھا تو پریشان تھا۔ تو کچھ خواب روایات میں ملتا ہے کہ سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر خواب جو ہے وہ سچا بھی نہیں، خاص اس کی اوقات ہوتے ہیں۔ بعض علماء ہیں، بعض طریقے بھی ہیں، اس خواب کی تعبیر قرآن سے دیکھی جاتی ہے، بعض خوابوں کی تعبیر جو ہے ان خوابوں کے رموز سے دیکھی جاتی ہے۔ دونوں طریقے موجود ہیں۔ تو بہرحال اب جو ہے انہوں نے خواب دیکھا، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ اپنا خواب ہر شخص کو نہ بتاؤ، اس بندے کو خاص طور پہ نہ بتاؤ جس کے دل میں آپ کے لیے حقد، یعنی آپ کے لیے عداوت و نفرت اور حسد ہے، اس کو نہ بتاؤ۔ تو لہٰذا جو اہل ہو، جو آپ کو ضرر نہ دینے والا ہو، اس کو بتاؤ۔ اگر کبھی کوئی خوف زدہ خواب دیکھ بھی لیں تو تھوڑا سا صدقہ دے لیں، یہ استفادہ ہوتا ہے جو روایات سے۔ اگر کوئی بلا آ رہی ہے تو وہ دفع ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا اور بڑے بے قرار اور بے چین آئے۔ صبح کے وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اور آپ علم نبی کے وارث ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ جابر تو نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ مولا میں نے پہلی چیز یہ دیکھی، موٹی گائیں کمزور گایوں کا دودھ پی رہی ہے۔ میں نے یہ 9 چیزوں میں پہلی چیز یہ دیکھی۔ نمبر 2 میں نے یہ دیکھا کہ ممبر ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ مولا میں نے تیسری چیز یہ دیکھی، ایک خوبصورت باغ ہے اور اس کے اندر ایک نہر ہے، وہ نہر خشک ہے، جس کی وجہ سے اس باغ کی وہ خوبصورتی گویا ختم ہو رہی ہے۔ یعنی خوبصورت باغ ہو کے حق تو بنتا ہے کہ نہر بھی جاری ہو، لیکن نہر خشک ہے۔ یہ 3۔ مولا میں نے چوتھی چیز جو دیکھی ہے، بیمار لوگ، تندرست لوگ، صحت مند لوگوں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ حق کیا بنتا ہے؟ صحت مند بیماروں کی عیادت کے لیے، لیکن خواب میں عجیب منظر دیکھا ہے کہ بیمار لوگ صحت مند لوگوں کی عیادت کو جا رہے ہیں۔ مولا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے، اس کے 2 سر ہیں، اور جو بھی اس کے آگے ڈالو وہ کھاتے جا رہے ہیں، کسی چیز سے منہ نہیں ہٹا رہا، کھا رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ چھٹی چیز مولا میں نے جو دیکھا، آسمان سے ایک خوبصورت کپڑا لٹک رہا ہے، اور ہر شخص کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس خوبصورت کپڑے کو اپنے لیے مکمل اتار دے۔ لیکن منظر عجیب یہ ہے، لوگ آتے ہیں، کینچی ان کے ہاتھ میں ہے، اپنی مرضی سے کچھ مقدار کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ نمبر 7 مولا میں نے دیکھا کہ 2 مرغ ہیں جو اپنے دربے میں وہاں پر وہ اڑ رہے ہیں آسمان کی طرف، 2 مرغ۔ اور نمبر 8 مولا میں نے یہ دیکھا،
آسمان سے ایک محمل، ایک سواری اتر رہی ہے، اور اس سواری کے ارد گرد کچھ سور اور کتے وہ ہے۔ اور نمبر 9، میں نے دیکھا آسمان سے ایک پرندہ مرغابی اترا ہے جو صحیح سالم، لیکن جب وہ آسمان کی طرف جانے لگا، خوبصورت پرندہ ہے، سر بھی ہے دھڑ بھی ہے، لیکن جب وہ آسمان کی طرف جانے لگا واپس، تو عجیب منظر یہ تھا کہ اس کا دھڑ تو موجود ہے، اس کا سر نہیں۔ مولا ان 9 چیزوں نے مجھے بے چین اور بے قرار کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس خواب کی سچی تعبیر کیا ہے؟ امام علیہ السلام کی خدمت میں چونکہ اصحاب بھی موجود ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے جب سوال کیا، امام علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے جابر، آخری زمانے میں لوگوں کی حالت کو تو نے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کا ایمان، لوگوں کا دین کیسے ہوگا۔ اے جابر، جو تم نے یہ دیکھا ہے، موٹی گائے، بڑی گائے، چھوٹی گایوں کا دودھ پی رہے ہیں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بادشاہ لوگ کمزور لوگوں کا حق کھائیں گے، بادشاہ اور حاکم لوگ عوام کا حق کھائیں گے۔ اور دیکھ لیں کتنی ایسی ریاستیں ہیں، کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، وہ لوگوں کا حق کھا کے اپنی پراپرٹی، اپنی جائیدادیں، اپنا مال، اپنا بزنس، سب کچھ اپنا بنا رہے ہیں، اور غریب لوگوں کو حالات پس سے پس تر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ سہارا دو، تو جن کو سہارا دینا چاہیے تھا وہ خود دوسروں کے سہارے پہ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی خواب کی یعنی پہلی تعبیر کیا ہے؟ جو تم نے دیکھا موٹی گائے کمزور اور چھوٹی گایوں کا دودھ پی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حاکم، سلطان، یہ لوگ غریبوں کا، عوام کا یہ خون چوس رہے ہیں، ان کا حق کھا رہے ہیں۔ اے جابر، جو تم نے یہ دیکھا کہ منبر پر بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں، اور ان بتوں کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اے جابر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ منبر پر وہ لوگ آئیں گے جو منبر کے اہل نہیں ہوں گے، وہ لوگ جو اہل نہیں ہوں گے، ان کی مثال بتوں کی۔ اب دیکھ لیں منبر پر آنے کا اہل کون ہے؟ جس کو قرآن آتا ہو، ترجمہ قرآن کر سکتا ہو، ائمہ ہدی علیہ السلام کے فرامین کے ترجمے کر سکتا ہو، ان کے مذہب کی ترجمانی کر سکتا ہو، حلال حرام لوگوں کو بتا سکتا ہو، مذہب کی عزت اور وقار کا وہ سبب بنے۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے منبر پر کیا حالت ہو چکی ہے۔ منبر کے اوپر آ کر جھوٹ بول دیتے ہیں، منبر کے اوپر آ کے کھلے عام اتنا بانگے دول جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں ممبر کے اوپر، ممبر پر جھوٹ بولیں گے، اور ممبر کے اوپر آ کے پھر گانے کی طرز میں قصیدے پڑھیں گے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں، اگر کوئی امام جماعت ایک سورت صرف گانے کی طرز پہ پڑھے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے وہ تو عبادت ہے، وہ عبادت ہے، وہ گانے کی طرز پہ جائز نہیں ہے، تو آل محمد کا ذکر عبادت نہیں ہے، تو پھر وہ گانے کی طرز پہ جائز کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے اس کی عزت و مقام ہمارے دماغوں میں وہ نہیں ہے، ہم نے اتنا گرا دیا الیاذ باللہ آل محمد کے ذکر کو۔ اور پھر بعض نادان کہتے ہیں جی ہم تو زینت دینے کے لیے، یہ نادانیت ہے۔ آل محمد کے ذکر کو کسی زینت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ذکر زینت ہے۔ لہذا لعب و لعب کے ساتھ، گانے کی طرز کے ساتھ، تو نااہل لوگ ممبروں پہ آئیں گے، اور ان کے منہ سے آگ کیوں نکلے گی؟ آگ کا اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ بتوں کے کیا ہے؟ آگ نکل رہی ہے۔ جو نااہل لوگ آئیں گے تو یعنی وہ جو بیان کریں گے وہ مثل آگ ہے۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگ جلا رہی ہوتی ہے، نقصان پہنچانا۔ تو لہٰذا یا تو وہ جلا رہی ہے، نقصان دے رہی ہے، یعنی بتوں کے منہ سے جو آگ نکل رہی ہے
وہاں پر تو آگ کوئی خیر کا پیغام نہیں دے رہی نا. ہم کہیں گے بھئی آگ کے فائدے بھی ہیں، اس کا کام چلانا ہے، تو لہذا کبھی ضرر نقصان دیتی ہے، کبھی فائدہ بھی دیتی ہے. تو یہاں بدھوں کے منہ سے جو نکلنا ہے یہاں پر یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے. تو گویا نااہل لوگ جب منبر پر آئیں گے تو ان کے منہ سے ایسی گمراہیوں کی آگ نکلے گی جس سے سامنے والوں کے عقائد کو جلا دیں گے، جس سے آگے سامنے والوں کو بے دین اور بد کردار بنا دیں گے. دیکھ لیا آج کیا ہے. لہذا با کردار ہوگا تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان با کردار ہوں گے. اور منبر پہ آنے والا آئے بالکل چھٹی دلوا کر دے جائے، نماز کی بھی مخالفت کر جائے، قرآن کی بھی مخالفت کر جائے، دین کی بھی مخالفت کر جائے، اور ماشاءاللہ خوب نعرے لگوا کے چلا جائے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، پھر جنت تمہاری ہے. تو پھر آنے والا آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پیسہ بھی لے جاتا ہے، ایمان بھی لے جاتا ہے، دونوں چیزیں لے جاتا ہے. اور جو بانی ہوتا ہے خاسر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ گھاٹا اٹھاتا ہے، وہ آخرت میں بھی گھاٹا اٹھاتا ہے. دنیا میں کیسے گھاٹا اٹھایا؟ مال ضائع کر کے، کیونکہ اس نے ایسے لوگوں کو بلایا جو گمراہی دے کر گئے. آخرت میں کیسے؟ جو لوگوں کی گمراہی کا وہ سبب بنا، قیامت والے دن اس کو جواب دینا پڑے گا. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے کبھی بھی سلیکٹ کریں کسی شخص کو مجلس پڑھوانے کے لیے. مجلس امام حسین علیہ السلام یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، ہماری بخشش اور نجات کا وسیلہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ان لوگوں کو بلاؤ جو صاحبان علم ہوں، جو با کردار ہوں، با عمل ہوں، جو مذہب آل محمد کی صحیح ترجمانی کرنے والے ہوں. تو لہٰذا تاجر مزاج جب ہوں گے تو پھر وہ تجارت کریں گے، ہمیں دین دینے کے لیے نہیں آئیں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. آپ نے فرمایا اے جابر، جو تو نے تیسری چیز دیکھی یہ خوبصورت باغ ہے اور اس کے اندر نہر خشک ہے. آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ ہے کہ علماء، ان کا بدن، ان کا ظاہری طور پہ تو وہ خوبصورت ہیں، لیکن جو علم کی نہر ہے وہ خشک ہو چکی ہے، اپنے علم سے لوگوں کو سیراب نہیں کر رہے. تو لہٰذا یہ علماء سو کی مذمت کر دی. علماء سو کوئی بھی ہو جائے. اب اسی میں ملاحظہ کریں، اگر عالم صاحب علم ہو کر اپنے علم سے نہ خود استفادہ کرے، یعنی نہ خود عمل کرے، نہ اپنی نجات اور ہدایت حاصل کرے، نہ دوسروں کی کرے، تو وہ امام علی علیہ السلام اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور جو عالم بھی نہ ہو اور پھر وہ علم اور دین کے مطابق زندگی نہ گزارے، دوسروں کو بھی گائیڈ نہ کرے، تو کیا وہ امام علی اس سے راضی ہے؟ تو لہٰذا جو بھی ہو، چاہے وہ علماء ہوں، خطباء ہوں، ذاکرین ہوں، کوئی بھی ہو معاشرے میں، جو جس کا عمل علم آل محمد، قرآن کے علم سے اور شریعت کے علم سے خالی ہے، وہ اس کے لیے وبال ہے. تو لہٰذا اس میں ہدایت کا پیغام دیتی ہے کہ صاحبان علم، علماء، کہ وہ اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ کریں. اور نمبر 4 کہ بیمار لوگ صحت مند لوگوں کی عیادت کو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے ایک وقت آئے گا کہ غریب لوگ امیروں کے دروازے پہ جائیں گے کہ ہماری فلاں ضرورت پوری کر دو، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ راشن دے دو، ہمارے بل آ چکے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ مدد کرو. حالانکہ معصومین کی جو سیرت ہے نا، غریبوں کے دروازے پہ ہمیں خود دے کے آنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام رات کی تاریکی میں بوری اپنی کمر پہ اٹھاتے تھے اور غریبوں کے دروازوں پہ جا کے دے آتے تھے. امام حسین علیہ السلام غریبوں کے دروازے پہ جا کے خود دے آتے تھے. امام زین العابدین غریبوں کے دروازے پہ خود دے آتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام غریبوں کے دروازے پہ دے آتے تھے. امام علی رضا علیہ السلام غریبوں کے دروازوں پہ جا کے دے آتے تھے. جو میری روایات سے جن ائمہ خدا کی روایات گزری، ہو سکتا ہے دوسرے ائمہ کی بھی ہو جو میری نظر سے نہیں گزری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کا عمل نہیں. تو لہٰذا معصومین کی سیرت گواہ، غریبوں کے دروازوں پہ رات کو دے آتے تھے. چلیں آج کے دور میں ہم نہیں دے کے آ سکتے تو ہم کسی کو بھیج کے تو دے سکتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ یعنی اس طرح سے کر لیں، لیکن ہر چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو کہا کہ غریب لوگ، یہ مریض لوگ
صحت مند لوگوں کے دروازے پہ، یہ اشارہ ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں کے دروازوں پہ جائیں گے. یعنی ہمیں حق بنتا ہے جو معاشرے میں غریب اور تنگ دست لوگ ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کا حصہ نکالیں. ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، زیادہ نہیں دیکھ سکتے، کوئی تھوڑی مقدار میں دیں، ان کے گھروں میں پہنچائیں. ہاں جو سست اور کاہل ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کمائیں نہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں اور پھر لوگ ہمارے گھروں میں راشن بھیج دیں، ہمارے بل پے کر دیں، آقا سستانی بھی کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خود غرق بن چکے ہیں، یہ لوگوں کے مال پہ یہ جینا چاہتے ہیں. نہیں، اس کی مدد کرو جو بیچارہ کوشش کرتا ہے، یا تو اس کو ذریعہ معاش کم ملتا ہے یا اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کوشش کرتا ہے، اس کی پھر مدد کرو. تو لہٰذا اگر دروازے پہ بالفرض کوئی مومن آ جائے، ضرورت کے تحت کوئی قرض طلب کرتا ہے، دے. لیکن اسلام نے اس بات کی طرف بڑا زور دیا ہے کہ جو دیں اس کو لکھیں، ورنہ یہ بھی حالت ہو جاتی ہے لوگ جو ہیں پھر وہ قرض لے کے پھر انکاری ہو جاتے ہیں، ہم نے تو لیا ہی نہیں ہے، کوئی گواہ ہے تو لے آئیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ بھی ہوتے. اور پھر بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ کے اوپر ڈکیتی ہو گئی، آپ کا پیسہ کوئی لے گئے. یعنی یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح اور ہدایت فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو لہٰذا یہ ہیں چار. تو لہٰذا ان میں ہمیں چاہیے کہ غریب معاشرے میں جو تنگ دست لوگ ہیں ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورت کو پورا کریں. نمبر 5 کہا کہ اور الحمدللہ اس مدرسہ الحجت کے زیر اہتمام یعنی 11.5 لاکھ تک مومنین کو قرض دیا ہوا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ ان مومنین کی ہم شکر گزار ہیں جو وسیلہ بنے مومنین کی قرض دینے میں. تو وہ بندہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں ہے، محلے میں سے بندہ جو ہے وہ باہر سے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو یہ وسیلہ بنا ہوا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ ہم نے اس جو قرض کا جو ہے اس کا نام دیا ہے قرض حسنہ امام حسین علیہ السلام، تاکہ جو اہل ایمان لے رہے ہیں ہم نے ایک نسبت دے دی امام حسین علیہ السلام کی طرف. یہ امام حسین علیہ السلام کے توسل سے یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور دے تاکہ اہل ایمان کے حقوق ادا ہوتے رہیں. تو یہاں پر جو ہے نمبر 5 فرمایا کہ مولا میں نے ایک گھوڑا دیکھا جس کے 2 سر ہیں اور جو چیز دو وہ کھا لیتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ مالدار لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تو حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے. کیا ہے 2 سروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی دونوں ہاتھوں سے اللہ کا مال، اللہ کی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، وہ شکر ادا نہیں کرتے. اچھا آپ کہیں کہ ہم تو کما رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یہ تو زبانی شکر ہے. جو حقیقی شکر ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی شکر سے مراد یہ ہے مالدار مال حاصل کرنے کے بعد شکر ادا یہ کرے جو اللہ کی طرف سے واجب حق ہے اس کو ادا کرے، خمس کو ادا کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، بہن بھائیوں کا حق جائیداد میں ہے وہ ادا کرے، لوگوں کا حق کھا کر بیٹھا ہے وہ ادا کرے. یہ ہے اس مال کا شکر ادا کرنا. تو جو بندے لوگوں کا مال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، مثلا قرضہ لیا اور واپس نہیں کرتے، یا پھر اس طرح سے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، پیسہ کم ہو جائے گا حج نہیں کرتے، وہ بھی حقیقت میں شرک خفی کر رہے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خرچ کیا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. جس اللہ نے آپ کو مالدار بنایا کیا خمس و زکوٰۃ کے بعد آپ کو فقیر بنا دے گا؟ کیا بہن بھائیوں کا حق ادا کرنے کے بعد آپ کو فقیر بنا دے گا؟ کیا لوگوں کو قرض واپس کرنے سے آپ کو فقیر بنا دے گا؟ لہٰذا آپ نیت صاف تو کریں، لوگوں کا حق ادا کرنے کی نیت کریں، پھر دیکھیں خدا کیسے غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے. لہٰذا اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت، حلال میں برکت ہے. اس کی مثال دیکھ لیں آپ، روزانہ میں کتنی مقدار میں بکریاں جو ہے وہ ذبح ہو رہی ہیں اور بکریوں کی تعداد آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہے.
حالانکہ بچے کم دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں حیوان کتا نجیس حیوان ہے، کتنا آپ کو گلیوں میں نظر آتے کم نظر آتے ہیں، بکریوں کی تعداد کے برابر کم ہے، حالانکہ جو کتیا ہے وہ بچے زیادہ دیتی ہے اور کھائی بھی نہیں جاتی، اس کی پھر بھی تعداد کم نظر آتی ہے، بکری کھائی جاتی ہے، تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، اور جب پوچھا گیا کہ اللہ نے حلال میں برکت کیوں رکھی ہے، حرام میں نہیں ہے، کہا کہ اس لیے جو کتا ہے یا کتیا ہے ساری رات بھونکتے رہتے ہیں، جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا یہ سو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ان میں برکت نہیں رکھی۔ اور جو بکری ہے رات بھر آرام کرتی ہے، جب نماز صبح کا وقت ہوتا ہے اپنی زبان میں خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ حیوان اگر تسبیح خدا کرے اللہ اس میں برکت رکھ دیتا ہے، اور اگر انسان تسبیح خدا کرے کتنی برکت آ جائے۔ اور جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، فضول چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اب ذرا بتائیں اس کو کس کے ساتھ نسبت دی گئی؟ میری جرت نہیں ہے میں نسبت دے دوں، صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ 5۔ نمبر 6 فرمایا مولا میں نے دیکھا آسمان سے خوبصورت کپڑا لٹک رہا ہے، ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ اس خوبصورت کپڑے کو اتار لے، لیکن عجیب منظر ہے، لوگ آتے ہیں اپنی مرضی کا تھوڑا سا کاٹ کے لے جاتے ہیں، کوئی اور آیا وہ بھی تھوڑا سا کاٹ کے لے گیا، کوئی تیسرا آیا وہ بھی تھوڑا سا کاٹ کے لے گیا، کوئی کم لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے، پورا کوئی نہیں اتار رہا۔ امام فرماتے ہیں اے جابر یہ آخری دور میں لوگوں کے ایمان کی حالت ہوگی، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے کہ وہ اسلام کو مکمل اختیار کریں، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی ہر شخص اپنی مرضی کا اسلام جتنا اس کو پسند آئے گا وہ اختیار کرے گا، کوئی زیادہ اختیار کرے گا کوئی کم اختیار کرے گا، جتنا جو پسند آئے گا وہ، جو شریعت کے مسئلے پسند نہیں آئیں گے ہم چھوڑ دیں گے، جو پسند آئیں گے اس کو اپنا لیں گے، یہی کرتے ہیں نا۔ تو لہٰذا کتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں، من پسند احکام کو من پسند چیزوں کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں ہوتے احکام اور مسائل ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نمازی ہو کے دیندار ہو کے جب میراث تقسیم کرنی ہو تو نہیں دیتے، وہاں پر وہ بھول جاتے ہیں دین کو، وہاں بھول جاتے ہیں شریعت کو، خمس کا مسئلہ ہو نہیں دیتے، بھول جاتے ہیں شریعت اور دین کو۔ حالانکہ آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں جو لوگ خمس نہیں دیتے اور ان کے مال میں ان کے کپڑوں پر خمس واجب ہو گئے، خمس کپڑوں پر واجب ہو گئے اور ان کے اوپر انہوں نے خمس نہیں دیا، ان کپڑوں میں نماز پڑھیں، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں ان کپڑوں کا حکم ایسے ہے جیسے غصبی کپڑوں میں نماز پڑھنا۔ غصبی کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ کسی کے چرائے ہوئے، کسی کے مال حرام سے، یعنی کسی سے لیے اس کو پیسے نہیں دیے، تو یہ ہوتے ہیں غصبی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد رحمۃ اللہم صلی علی محمد۔ ذرا اہل ایمان آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے، صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ لہذا کہا غصبی کپڑوں کا حکم ہے۔ غصبی کپڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو شخص جانتا ہے کہ میں نے یہ لوگوں کے چرائے ہوئے کپڑے ہیں، یہ میں نے کپڑا وہ لیے جس کے میں نے پیسے ادا نہیں کیے ہیں جی، تو چھینے ہوئے کپڑے ہیں، تو اس کپڑے میں اس کی نماز باطل ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ غصبی کپڑوں کا حکم رکھتا ہے، تو یعنی ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے اسلام کی حالت ہوگی۔ نمبر 7 کہا کہ اے جابر جو تو نے دیکھا کہ 2 مرغ ہیں جو اپنے دربے سے جو آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت میں یہ ہوگا کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان سے وفا اور امانت اٹھ جائے گی، نام کے مومن ہوں گے نہ وہ وفادار ہوں گے، نہ دین کے ساتھ وفادار ہوں گے، نہ لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں گے، نہ اپنے محسنوں کے ساتھ وفادار ہوں گے، اپنی مادی فوائد کی خاطر اپنے محسنوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور دین کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور گھروں پہ علم ہم لگائیں گے کس کا؟ حضرت عباس علمدار کا۔ کیوں مجھ لگاتے ہیں؟ کہ حضرت عباس کی وفا کو یاد کرتے ہوئے، ایسے نا، حضرت ان کی وفا یاد ہے اور ہمارے اندر وفا نہیں ہے،
ان کی وفا کو یاد، اور جو کربلا کی یاد میں وفائے کربلا، وفا کے علمبردار کی یاد میں جو علم لگایا ہے، اس کے کردار کو بھی سیکھو کہ وہ دین کے ساتھ کتنے وفادار تھے، جو انہوں نے وفا کا حق ادا کیا۔ کیا ہمارے اندر وہ دین کی وفا ہے، یا ہم دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، ہم خدا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے ساتھ نیکیاں کی، ہمیں ہمارے قدموں پہ کھڑا کیا، اور ہم ان کے ساتھ بے وفائی کریں، نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو جو اپنے محسنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، اس کے آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا کیا ہوگا، لوگوں سے وفا اور امن جو ہے وہ کیا ہوگا، اٹھ جائے گا۔ امانت، وفا اور امانت بھی اٹھ جائے گی، نام کیوں گی، لوگ امانت رکھیں گے اور یہ خیانت کار ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نمبر 8، آسمان سے ایک سواری اتر رہی ہے۔ جابر نے کہا مولا آسمان سے سواری اتر رہی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ بھیڑیے، کتے اور سور ہے۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ حکمران، سلطان، وہ جو کہ ایک اعلیٰ پوسٹ پہ ہوتے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے سور اور بھیڑیے یا کتے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ جو ہوتے ہیں ارد گرد والے ظالم حکمران کے ارد گرد، وہ ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان میں ان کے مادی فائدے ہوتے ہیں، جیسا کہ ملتا ہے کہ روایت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خدا سے پہلی مرتبہ دربار فرعون میں گئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو فرعون نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ پھر تمہارے پاس کون سی نشانی ہے جس سے تصدیق ہو کہ تم جو ہے نبی برحق ہو؟ تمہارے نبی برحق ہونے کی کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا۔ ابھی یہ اس مقابلے سے پہلے کی بات ہے، جب یہ اژدہا بن گیا تو اس کے اندر دہشت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ فرعون کا پیشاب کپڑوں میں نکل گیا، اس قدر خوف اس کے اوپر طاری ہوا۔ اور پھر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے وہ عصا اٹھایا، اور روایت کے جملے ہیں فرعون نے چاہا کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آؤں، یہ تو نبی برحق ہے، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا، لیکن جو اس کا وزیر تھا حامان، اس نے کہا کہ پوری دنیا تیری فرما برداری کر رہی ہے اور تو ایک بندے کا فرما بردار بننا چاہ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ اس حامان وزیر نے بہکایا۔ کیوں بہکایا؟ اس کو پتا تھا اگر فرعون ایمان لے آئے گا ہم لوگ تو سڑک پہ آ جائیں گے، ہمارے جو وہ مرغن غذائیں ہیں، ریشمی ہمارے لباس ہیں، ہمارے بستر ہیں، ہمارے شہزادوں والی جو زندگیاں یہ تو ہماری ساری ختم ہو جائے گی، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کیا کرو، نہ خود ایمان لے آیا نہ اس کو ایمان لانے کے لیے کہا، بلکہ اس کو بہکا دیا۔ تو یہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، یہ اس قدر ہوتے ہیں، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، جو حوث کے پجاری ہوتے ہیں، مال کے پجاری ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف حصول دنیا ہوتی ہے، دین سے محبت نہیں ہوتی، تو پھر ان کے مقدر میں دنیا رہتی ہے اور وہ دنیا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے ڈیمانڈ کی تھی، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، کیا ان کو وہ نصیب ہوا؟ ان کو وہ نصیب نہیں ہوا۔ عمر ابن سعد جس کو کہا گیا تھا رائے کی حکومت دیں گے، تہران کی حکومت تمہیں دیں گے، ملی اس کو؟ یز شمر نے، کتنے ایسے بڑے بڑے تھے، آج کہاں ہیں یہ سارے؟ ذرا غور کریں کہاں گئے؟ امام حسین علیہ السلام کا روزہ کربلا میں کتنا عالی شان ہے، اللہ کے دین کا پرچار کیا، آج نام بھی زندہ ہے اور مقام بھی زندہ ہے۔ عمر ابن سعد کی قبر کہاں ہے؟ شمر کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی اکبر کے قاتل کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی اصغر کے قاتل کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عباس رمدار کے قاتلین کی قبر کہاں ہے؟ ان ملعونوں کی قبر کہاں ہے؟ یزید ملعون کی قبر نام و نشان نہیں ہے، نہ قبروں کے نشان ہیں،
نہ مقام، بلکہ نام لیتے ہوئے لوگ لانتے کرتے ہیں۔ حسینیت حسینیت یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ ساتھ والے ہوتے ہیں، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی دنیاوی مفاد کی خاطر ہم دین کو ہاتھ سے دھو بیٹھے ہیں۔ تو پھر ہم یاد رکھیں، اگر ہم نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، آخرت تو برباد کر بیٹھیں گے اور اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز نمبر 9، آسمان سے پرندہ صحیح سالم خوبصورت اترا، مرغابی، اور جب واپس جانے لگی تو اس کا دھڑ ہے اور سر نہیں۔ امام فرماتے ہیں اے جابر، آخری زمانے میں یہ ایمان اور اسلام کی حالت ہوگی۔ اللہ نے جو قرآن، جو اسلام نازل کیا، یعنی احکام اسلام جو قرآن کی شکل میں، نبی کی سنت میں، رسول اللہ کو وحی ہوتی رہی، احکام خداوندی کے مطابق آپ نے اعمال انجام دی۔ تو لہٰذا جو اسلام خدا کی طرف سے ملا خوبصورت تھا، لیکن لوگ اس کو اپنی مرضی سے کم کر کے، زیادہ کر کے اس عمل کو بھیجیں گے خدا کی طرف اور نام دیں گے اسلام کا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ عمل ایسے ہوگا جیسے عمل تو ہے بغیر سر کے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کتنے اعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کرتے ہیں، دین اور شریعت کا پتہ ہی نہیں، حلال اور حرام کا پتہ ہی نہیں۔ لوگ دیگیں چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 50 دیگیں چڑھائی ہیں، ہم نے خیرات کی ہے، ہم نے عزاداری میں اتنا پیسہ لگایا، خمس کے پیسے ہم نے وہاں لگا دیے، وہاں پہ سادات بھی ہوتے ہیں، غیر سادات بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اپنی شریعت بنا دی ہے۔ کسی امام نے کہا ہے آپ کو؟ عزاداری کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ امام علیہ السلام کی عزاداری میں جو نیاز ہے اس میں زکوٰۃ اور خمس کا پیسہ لگا دیں؟ اس میں ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ پوچھے پہلے فقہاء سے، ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ مسجد کو ملنے والا پیسہ بھی، حتیٰ کہ شریعت کا حکم ہے، احکام شرعی، جو لوگ مسجد کو پیسہ وقف کرتے ہیں، آپ وہ پیسہ مسجد کے میناروں میں نہیں لگا سکتے۔ جو میناروں کے دینے والا، آپ کو اسپیشل بندہ ہونا چاہیے، وہ کہے کہ میں یہ میناروں کے لیے دے رہا ہوں، ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ خدا کی توفیق سے یہاں پر ایک جو ہے وہ سبیل حضرت عباس علمدار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ اسی ہفتے سے آغاز ہوگا اس کی کھدائی کا۔ اب ہم نے مومنین سے التماس کی ہے، اس کے لیے کیا کہا ہے؟ آپ صدقہ جاریہ سے اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس میں سے جو بھی ڈونیشن کرنا چاہیں، جو بھی آپ ہمیں اس میں سے دیں، تو ہر ایک کو ہم اپیل کریں سبیل کے اعتبار سے، اور جو مجھے مثال کے طور پر اہل ایمان ہمیں دیں گے سبیل کے لیے، وہ ہمارے لیے مدرسے کے اخراجات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ ہم ادھر سبیل کے پیسے مدرسے میں نہیں لگا سکتے، اور جس نے مدرسے کے لیے ہمیں دیے پیسے مختص کیے، وہ میں سبیل میں نہیں لگا سکتا۔ یہ احکام شرعی ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کا دین بنا لیں تو پھر قیامت پر دن جواب دینا پڑے گا۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ۔ دوسرا حکم اس آیت مجیدہ کا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی اگر تم لوگوں نے مکمل اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی، اپنے رنگ رنگیلیوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، اپنے رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ اتباع شیطان ہے، یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہو، یہ رحمان کی پیروی نہیں کر رہے ہو۔ آئیں شیطان کی پیروی کے چند نمونے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ پہلا نمونہ، مثلا مثال کے طور پہ انسان جو ہے جو ایسا عمل کرے جو شیطانی، مثلا بعض لوگ کیا ہے منت مان لیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کی تھوڑی سی گندگی کھاؤں گا،
آپ تو دیکھیں نا کہہ رہے ہیں لا حول ولا، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے، اور ماشاءاللہ اپنے زمانے کے وہ عزادار ہیں، انہوں نے گندگی کھائی بھی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ کو نہیں پتا، بہرحال یہ کام ہو چکے ہیں، یہ مثال صرف مثال کے حد پر نہیں ہے، یہ جب تک ہم دین سے دور رہیں گے اور اہل بیت کی تعلیمات سے دور رہیں گے، ہمارے اندر اس قسم کی جہالتیں، گمراہیاں، بدعات و خرافات ہوتی رہیں گی۔ اصل میں وہ دماغ گندا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ منت گندگی کے معنی۔